بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پھٹے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو فرمایا، ابو بکر، تم پر ایک وقت خوشحالی کا تھا، اب تمہیں دین کی وجہ سے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تڑپ کر بولے، اگر ساری زندگی اسی مشقت میں گزار دوں اور شدید عذاب میں مبتلا رہوں، حتیٰ کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی نہ لگے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی معیت کے بدلے یہ کچھ برداشت کرنا میرے لیے آسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عشق رسول میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے، اب ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی نازیبا بات کر دی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے والد کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور فرمایا، تو دفع ہو جا اور جا کر لات اور منات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عشق اچھے برے انجام کو نہیں سوچتا۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو اطراف مدینہ کے بعض قبائل دین اسلام سے پھر گئے۔ سیاسی حالات نے سنگینی اختیار کر لی۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ لشکر اسلام کو واپس بلا لیا جائے، جس کو نبی علیہ السلام قیصر روم کے مقابلے کے لیے روانہ کر چکے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو بکر سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیجا ہے۔ میں اس لشکر کو واپس ہرگز نہیں بلاؤں گا، اگرچہ مجھے یقین ہو کہ کتے میری ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل سے متصادم تھا،
لیکن دنیا نے دیکھا خیر اسی میں تھی۔ سازشیں خود بخود ختم ہو گئیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالات کا رخ بدل گیا، عشق ایک مرتبہ پھر جیت گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، نبی علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا؟ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی یوم وفات اور کفن دفن میں نبی علیہ السلام کی موافقت نصیب ہو جائے۔ زندگی میں تو مشابہت تھی ہی، فوت ہونے میں بھی مشابہت مطلوب تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا، تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز صحابہ نے سنی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے مسجد میں تشریف لے آئے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں لوگوں میں بیان کر رہے تھے۔ حضرت نے اللہ کی حمد و ثنا اور کلمہ شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو آدمی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان کو موت نہیں آ سکتی، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سے پہلے اس آیت کو جانتے ہی نہیں تھے، یہ ابھی اتری ہے۔ تمام لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کو ایک دم لے لیا اور ہر آدمی اسے پڑھنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جو ہی میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو دہشت کے مارے کانپنے لگ گیا اور میرے پیروں میں اٹھانے کی سکت نہ رہی اور میں زمین پر گر گیا، اور جب میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک رات عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ بھال کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے ایک گھر میں چراغ جلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس گھر کے قریب گئے تو دیکھا ایک بڑھیا کاٹنے کے لیے اپنا اون تیر سے دن رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے یہ اشعار پڑھ رہی ہے جن کا ترجمہ یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر چنے ہوئے بہترین لوگ درود بھیجیں۔ آپ راتوں کو خوب عبادت کرنے والے اور صبح سحری کے وقت اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے۔ موت کے آنے کے بہت سے راستے ہیں
اور کاش میں جان لیتی کیا میں اور میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر میں کبھی اکٹھے ہو سکیں گے۔ یہ محبت بھرے اشعار سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ آخر انہوں نے اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس بڑھیا نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر ابن خطاب ہے۔ اس بڑھیا نے کہا مجھے عمر سے کیا واسطہ، اور عمر اس وقت یہاں کس وجہ سے آیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم دروازہ تو کھولو، تمہارے لیے کوئی ایسے خطرے کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر گئے اور فرمایا ابھی تم جو اشعار پڑھ رہی تھی ذرا مجھے دوبارہ سنانا۔ چنانچہ اس نے وہ اشعار دوبارہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھے۔ جب وہ آخری شعر پر پہنچی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تم نے آخری شعر میں اپنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، کسی طرح تم مجھے بھی اپنے دونوں کے ساتھ شامل کر لو۔ اس نے یہ اشعار پڑھا وعمر فاغفر لہ یا غفار، اے غفار عمر کی بھی مغفرت فرما دے۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور واپس آ گئے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔